آقا علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہیں۔ اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں اسلام کی روشنی میں طلاق کے حوالے سے جو اسلام نے گفتگو کی سیرت طیبہ کے روشنی میں ذرا ناظرین کی خدمت بیان کیجیے گا کہ طلاق کی قباحت اور اس کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا، پھر اس کے بعد اس کو جائز بھی قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور آج ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں یہ عنوان ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس کی بڑھتی ہوئی شرح یہ اسلامی حلقوں کو، علماء کو اور مسلمان معاشرے کو تشویش کی حد تک لے کے چلی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کی جو شرح ہے اس میں رشتے کی اہمیت کو نہ جاننا ہے، پہلی بات۔ حالانکہ میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے قائم ہوا، بے شک، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد جنت میں رکھا، تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام نے گزارش کی کہ مولا مجھے جنت میں وحشت ہو رہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں جنت کے اندر تنہائی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اکیلا پن ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے، نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کرتے ہیں، اور حضرت حوا کو حوا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ جب بیدار ہوتے ہیں تو انس ہوتا ہے حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ان سے بات چیت کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ان کا حق ادا کرو۔ تو عرض کی مولا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ میرے حبیب پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ حنفی میں، شرح الوقایہ، اس کے حواشی میں یہ بات لکھی ہے کہ 17 مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا گیا، مہر جو پہلی جو مہر۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایک بات تو یہ ہے کہ مہر کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اردو میں ہم اس کا تلفظ مہر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا عزیز اور اتنا محبوب اور پیارا رشتہ ہے کہ ابھی حضرت انسان زمین پہ نہیں آیا، ابھی حضرت انسان نے کوئی اور بات نہیں کی، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ماں کا رشتہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کا رشتہ شروع ہوتا ہے، لیکن پہلا رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا، میاں اور بیوی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سامعین اس بات کو سمجھ لیں تو اگلی بات یہ سمجھیں کہ جس رشتے کے بندھن کو جنت کے اندر قائم کیا گیا، سبحان اللہ، اور اس کا مقام بھی جنت ہے آدم علیہ السلام کو، تو پھر ہمیں اس رشتے کی نزاکت کو اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بے شک، بہت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے اور شوہر کو شوہر کا مقام دیا جائے، اور اسی طرح عورت کے ساس سسر کو ان کا مقام دیا جائے، اور مرد کے ساس سسر کو ان کا مقام جو شرع شریف نے بیان کیا ہے اگر بیان دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک طلاق کی جو شرع ہے اس کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جی، میں قبلہ جعفری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ جو ہم نے آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے خاص کر ملک کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو جہاں پر آئے دن جو ہے وہ طلاق میں اس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آغا بہت بہترین سوال آپ نے رکھا ہے جناب محترم مظفر رضوی صاحب، اور وہ آج کے اس معاشرے کے اندر اس طرح کے پروگرامز کی اشد ضرورت بھی ہے، اور انہی پروگرامز کے ذریعے سے شاید اس
طلاق کے ریشو کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کہ جو دو افراد ایک صیغہ نکاح کے ذریعے سے نامحرم سے محرم ہو جاتے ہیں، انہیں محرم ہونے سے پہلے انتخاب ہمسر کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اپنی ہمکف ڈھونڈو، ہمکف ایج وائز بھی ہو، ہمکف تعلیم وائز بھی ہو، ہمکف اسٹیٹس وائز بھی ہو، ہمکف ہر لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو پھر آپس میں ہم آہنگی ذہنی خود بخود ایجاد ہوتی چلی جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کے احترام کو اور دونوں ایک دوسرے کے وہ حقوق جو اگینسٹ کی نسبت ایک فرد کی ذمہ آتا ہے، زوج کی نسبت زوجہ کے حقوق اور زوجہ کی نسبت زوج کے حقوق جو شوہر کی نسبت بیوی کے اور بیوی کی نسبت شوہر کی جو حقوق ایک دوسرے کی گردن پر آتے ہیں، ان حقوق کو یہ دونوں میاں بیوی بہت احسن طریقے سے جان بھی سکیں گے، اسے ادا بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر انتخاب ہمسر کے وقت صرف مال کو دیکھا جائے، صرف خوبصورتی کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو نہ دیکھا جائے اور اپنے آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو نہ دیکھا جائے اور اپنے اندر ادائیگی ذمہ داری کی نسبت کو دیکھا نہ جائے اور دوسرے سے ادائیگی ذمہ داری کا پورا تقاضا کیا جائے، یہ وجہ بنتی ہے طلاق کے ایجاد ہونے کی اور طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی۔ چاہے وہ معاشرہ ہمارا مسلم معاشرہ ہو، چاہے وہ ہمارا معاشرے سے باہر، ہمارے معاشرے سے باہر کے دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے ممالک میں بھی طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ ایسا بھی معاشرہ ہو جہاں پر بھی دو افراد جب ایک صیغے کے ذریعے سے محرم ہو جاتے ہیں، جس کا نام ہے صیغہ نکاح دائمی، کہ جس صیغے کے بعد دونوں کی ذمہ داریوں میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اس ذمہ داری کو نہ سمجھے لیکن اپنے سے مد مقابل والے کی گردن پر آنے والے اپنے حقوق کو بہت اچھی طرح اس سے طلب کریں، یہ وجہ بنتی ہے کہ طلاق کی طرف چٹانی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار بے جا تقاضے شوہر کے، کبھی کبھار بے جا تقاضے بیوی کے، اور اگر شادی کے وقت دونوں کو یہ سمجھا دیا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک کاؤنسلنگ کی بہت کمی ہے، وہ افراد کے جو کپل بننے جا رہے ہیں نکاح کے ذریعے سے، انہیں نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے اگر ایک 3 یا 4 گھنٹے کی 3 یا 4 کلاسز 1 گھنٹے کی اگر ان کو کاؤنسلنگ کی جائے کہ ازدواجی گھر کو چلانا کیسے ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے حقوق کیا ہیں۔ ہر انسان اپنے حقوق کو بہت اچھی طرح جانتا ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتا۔ یہ وجہ بن رہی ہے، چونکہ میں تقریباً گزشتہ 10-11 سال سے مختلف حوالوں سے فیملی کاؤنسلنگ کے طور پر فیملی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں اور کاؤنسلر کے طور پر مشہور بھی ہوں، سید محمد رضا جعفری۔ میرے پاس تقریباً آپ کی خدمت میں سوال یہی رکھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے خود کہا کہ پچھلے 11 سالوں سے یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ جس میں آپ گائیڈنس دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، ان میں ان 11 سالوں کے اندر جو سب سے زیادہ اہم وجہ جو آپ کو نظر آئی کہ طلاق کے حوالے سے، وہ کیا تھی؟ اس کی اہم وجہ یہ نظر آئی ہے کہ لوگ شادی کرنے کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں، اور طلاق کی اہم وجہ بتا رہا ہوں، جو لوگ جو شادی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی فیملی مالدار ترین ہے، کون سی فیملی کی لڑکی خوبصورت ترین ہے، یا کون سی فیملی کے لڑکے خوبصورت ترین ہیں، کون سی فیملی کے لڑکے مالدار ترین ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھے بغیر، اپنی تعلیم کو دیکھے بغیر، اپنے خوبصورتی کو دیکھے بغیر، اپنے مالی اسٹیٹس کو دیکھے بغیر اگر اس طرح سے تقاضے صرف وہ والے ہوں ہائی فائی، اور خود اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتیں اگر ایجاد نہ کی ہوں، تو یہ وجہ بنتی ہے کہ جب بھانڈا اپنا پھوٹتا ہے اس دوسرے کے سامنے، تو وہاں پر نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ رشتوں کو نہ پہچاننا۔ مثلا روایات کے اندر موجود ہے، حدیث معتبر کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کے لیے اس کے ساس سسر یعنی لڑکی کے ماں باپ بالکل ماں باپ کی طرح سے ہوتے ہیں، ساس سسر ماں باپ ہوتے ہیں، اور لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے ماں باپ بہو کے لیے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں بلکہ محرم ہو جاتے ہیں وہ باپ۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے بہت اہم پوائنٹس کو ریز کیا ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ سب سے اہم وجہ جو ہے
وہ ماشاءاللہ سے آپ چونکہ اس کام میں اکثر جو ہے لوگوں کی گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہم کفو نہ ہونے کی ایک سب سے اہم وجہ ہے کہ کفو جو ہے، ہم کفو جو اسلام نے کہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو ہم کفو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو انتخاب ہے اس میں دولت اور ظاہری جو ہے صورت دیکھی جاتی، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل، اگر وہ دینداری کو مد نظر رکھے کہ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان 4 طریقوں کی وجہ سے، ان 4 وجوہات کی وجہ سے عقد کرتے ہیں۔ اس میں دولت ہے، اس میں حسن ہے، اس میں خاندان جاہ و جلال ہے، اقتدار ہے اور اپنی شہرت کے لیے، اور آخری جیسے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ دین کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے نبی نے ترغیب دین کی طرف دی ہے۔ جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، آپ کی خدمت میں سوال۔ تو مفتی صاحب جیسے مولانا جعفری صاحب نے جن خاص وجوہات کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے یہ طلاق کے ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ان وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت کی گفتگو میں سن نہیں پایا، چونکہ آپ سن رہے ہیں میں نہیں سن سکتا اور نہ آواز آ رہی ہے۔ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے حضرت کو کہ کف کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ ہم مثل میں شادی کرنا، یہ ایک وجہ بھی ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر المیہ یہ ہے کہ کف کے اندر رشتوں کا ملنا تھوڑا سا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردوں کی قلت ہو جائے گی اور عورتوں کی کیا ہو جائے گی؟ کثرت ہو جائے گی۔ میرے خیال سے جو کف کا مسئلہ ہے اس معاملے میں اس وقت علماء کو سوچنا بھی چاہیے اور تھوڑا جدید دور کی طرف نظر بھی کرنی چاہیے، سوائے سادات کے، کیونکہ ہمارے ہاں سادات کا نکاح سادات ہی میں کیا جائے۔ دوسری بات جو ہے، جو کف کا مسئلہ ہوتا ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، عورت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی عورت اگر مرد سے کم تر ہے تو وہ نکاح میں دی جا سکتی ہے، لیکن اگر عورت مرد سے زیادہ ہے، حسن میں زیادہ ہے، پیسے میں زیادہ ہے، یا پھر جمال میں زیادہ ہے، کسی بھی چیز میں، تو پھر مرد کو دینے میں وہ عورت کیا محسوس کرتی ہے؟ آر محسوس کرتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں ان میں سے ایک وجہ وہ عدم برداشت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کے قریب بھی نہیں لے کے جاتے۔ یعنی دیکھیں نا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سے، حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ آپ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں کا جو ہے وہ سوال کریں، کیونکہ خدمت جو گھر کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور پانی اٹھانے سے آپ کے سینے میں درد رہتا ہے، اور اسی طرح جب آپ جھاڑو وغیرہ دیتی ہیں تو آپ کا لباس جو ہے وہ پورا گندا رہتا ہے۔ تو حضرت بی بی صاحبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئیں، تو اس وقت کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تو واپس آ گئیں، خود سرکار چل کے آئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں آئی تھی؟ تو سارا حال بتا دیا۔ تو فرمایا میرے پاس غلام آئے تھے، لیکن وہ میں نے بدری صحابہ کے اہل خانوں کو دے دیا، اور میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ جو ہے یہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھ لیا، اور اس کا نام بھی تسبیحات فاطمہ ہے۔ تو ہماری جس بہن کی شادی ہوتی ہے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم اس میں کتنا نکاح کے معاملات اور نکاح کے مسائل اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اور مجھے تو یہاں تک میں یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں، میرا بھی تعلق مسجد کے ساتھ ہے کہ آئے دن جو طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، سب سے بڑی وجہ عدم برداشت، بے صبری اور دین سے دوری ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس اگر ہماری بیٹی ناراض ہو کے گھر میں آتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو صبر کی تلقین کرنے یا پھر اس کو اپنا گھر بسانے کی ترغیب دیں، الٹا جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ لڑکے والوں سے پہلے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں،
اور عدالت پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے، وکلا تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جناب کیا کر دیتے ہیں خلوت۔ دوسری بات جو ہے اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، مختصر سا بریک کا وقت۔ کرام ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے، طلاق کا بڑھتا ہوا یہ جو سلسلہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے یہ کہ جہاں پر رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے اس وقت یہاں بیان کیے، اس میں ایک وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارا جو میڈیا ہے، خاص کر سوشل میڈیا، اور بہت سارے ڈرامے ایسے بنے ہیں جس میں اسی کی ترغیب دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھی اس طرف زیادہ متوجہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اب کچھ سوالات آپ کی خدمت میں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان غصے کی حالت میں یہ کہہ دے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا شرعی اعتبار سے وہ طلاق ہو جائے گی وہ خاتون؟ جی بالکل، اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں دیتا ہے تو شرعاً وہ طلاق ہو جائے گی، اور غصے کی حالت میں دی جانے والی طلاق پیار سے دی جانے والی طلاق سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یعنی کہ پیار سے کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، طلاق تبھی ہوتی ہے کہ جب عورت پر کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس خاتون کو ہم پھولوں والی کار میں لے کے آتے ہیں، اگر تھوڑی سی اس کی جانب سے بے رخی ہو جائے اور ہمیں اس پر غصہ آ جائے تو ہمیں طلاق دینا بھی نہیں آتا، کہ ہم فوراً 3 طلاقیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آخری آپشن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مقبوض ترین چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب اور خلاصہ یہ ہے، غصے کی حالت میں دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جعفری صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ غصے کی حالت میں طلاق دینا آپ اپنے فقہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دین محمدی کے اندر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو طلاق ہے اس کا ایک خاص طور طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ جب تک طلاق چاہے وہ خلا ہو، یعنی لڑکی کی طرف سے طلاق کا تقاضا، یعنی یا طلاق رجعی ہو، یعنی لڑکے کی طرف سے ہونے والی طلاق، ان دونوں صورتوں میں جب تک صیغہ طلاق یا صیغہ طلاق خلا یا صیغہ طلاق رجعی نہ پڑھا جائے اس وقت تک طلاق جاری نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوتی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی رہتے ہیں۔ ایون یہاں سے اگر کہا جائے کہ شوہر نے غلطی سے بھی یا جان بوجھ کر کے مذاق میں یا غصے کی حالت میں، شدید غصے کی حالت میں یا کم غصے کی حالت میں 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اس سے ان دونوں کے رشتے پر جو صیغہ نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے بندھن میں بندھے تھے، صیغہ طلاق پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور طلاق کے پڑھنے کی بھی شرائط ہیں کہ عادل گواہ ہوں، 2 گواہ ایسے ہوں جو عادل ہوں، ان کی موجودگی میں ایک تیسرا عادل صحیح عربی کے اندر طلاق کے صیغے لڑکے کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد اگر جاری کرتا ہے تو وہ طلاق واقع کہلاتی ہے، یا الا وہ طلاق نہیں ہے کہ جو کورٹ کے اندر دونوں میاں بیوی گئے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو کر عدالت میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں، میں اس سوال کی طرف آؤں گا ابھی کورٹ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں میں۔ آپ کی بات کا جواب خلاصے کے ساتھ یہی ہے کہ یہ جو طلاق ہوتی ہے غصے کی حالت میں دی جانے والی طلاق نہیں ہوتی، بلکہ جب تک طلاق کے صیغے نہ پڑھے جائیں، عالم پڑھے گا، 2 عادل گواہوں کے سامنے پڑھے گا، تب وہ طلاق واقع ہوگی۔ مطلب آپ فقہ جعفریہ کے نزدیک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی مرتبہ چاہے غصے کی حالت میں کسی بھی حالت میں اگر آپ طلاق کا صیغہ جاری کرتے ہیں، صیغہ جب تک جاری نہیں ہوگا، اگر الفاظ اگر آپ کے نہیں میں نے طلاق تو اس سے طلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے 2 گواہ ہونا، 2 عادل گواہ ہونا شرط ہے۔ اور اس کے بعد اچھا مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق کا جو لفظ استعمال، 3 دفعہ طلاق، تو پہلی دفعہ اگر کسی نے صرف ایک ہی دفعہ طلاق کہا تو پھر طلاق نہیں ہوگی اس طرح؟ نہیں، ہمارے طلاق کا جو لفظ ہے اس کے بعد پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک ایک جملے کے اندر ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں 3 دفعہ، ایک ہی نشست میں یہ بولنا کہ تجھے 3 طلاقیں، اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، یا پھر یہ بولا جائے تجھے طلاق ہے،
تجھے طلاق ہے، اس سے بھی طلاق مغلظہ ہو جائے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ لیکن ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے طلاق حسن، اور ایک ہوتی ہے احسن، اور ایک ہوتی ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد ایسی پاکی کے ایام میں طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی سے قربت اختیار نہ کی ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے، اور پھر جناب والا عدت گزر جائے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اس طلاق کا فائدہ کیا ہے؟ ایک کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، دوسرا اگر دوبارہ رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو تو یہ طلاق احسن عدت کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، بغیر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیے وہ عورت واپس آ سکتی ہے اور یہ رشتہ جڑ سکتا ہے۔ دوسری جو طلاق ہے وہ طلاق حسن ہے، اور طلاق حسن یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں اس نے اپنی خاتون سے قربت اختیار نہیں کی، وہ طہر گزر جائے، اس کے بعد حیض کی حالت آ جائے، اس کے بعد دوسرا طہر آ جائے، پھر ہم بستری نہ کرے، اس میں ایک اور طلاق واقع کر دے، پھر اس کے بعد حیض آ جائے، پھر طہر آ جائے، پھر ہم بستری نہ کرے، اور تیسری طلاق واقع کر دے۔ جب یہ حیض تیسرا گزر جائے گا ثلاثۃ قروء، تو ہمارے نزدیک پھر جو ہے یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور رہ گئی طلاق بدعت، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے، یا پھر ایک ہی مجلس کے اندر 3 دفعہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ، یا یہ کہہ دینا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، یہ ہمارے ہاں طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی خاتون کو اپنے عقد نکاح سے نکالنا ہے، وہ لفظ طلاق کے ذریعے آپ نکالیں گے تو طلاق احسن دیں، ایک مرتبہ طلاق دے کے اسے عدت میں چھوڑ دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر دوبارہ رجوع کی صورت بنتی ہے تو کسی کو، خاندان کو، عورت کو، شوہر کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں دوسرا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر جعفری صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا، اور 3 دفعہ طلاق کے بعد اب وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر شریعت اعتبار سے حلالہ کرنا ہوا۔ جی، اس کو آپ نے تو لفظ حلالہ استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر حتی تنکح زوجن غیرہ کے لفظ آئے ہیں، یعنی کہ جب 3 طلاقیں کسی خاتون کو پڑ جائیں تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب اگر یہ پہلے شوہر کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، پراپر طریقے سے نکاح ہوگا، اور اس میں یہ شرط بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ اس شرط کے ساتھ نکاح کریں کہ آپ اس کو کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے۔ ان کی مرضی، وہ اس خاتون کو طلاق دیں یا طلاق نہ دیں، کیونکہ حدیث صحیح کے اندر ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہیں، فلہذا ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ آنا چاہتی ہے تو کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ، ہمارے ہاں یہ جو چھپ کے کیا جاتا ہے نا، اس کو لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم اسلام کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس طلاق دے دی، حلالہ کروا لیا، عورت واپس آ جائے گی۔ تو یہ 3 طلاق کے پڑھنے کا سبب ایک ہمارا یہ مسئلہ جو ہم نے غلط طریقے سے لوگوں کے اندر پھیلا رکھا ہے، یہ بھی سبب بنتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جعفری صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جیسے 3 طلاق کا جو سلسلہ ہے، 3 طلاق کے بعد پھر رجوع کرنا ہو تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ آقا صاحب، ہمارے یہاں شریعت محمدی کے اندر یہی ہے، تشیع کے اندر، کہ 3 طلاقیں صرف اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتی ہیں کہ ایک طلاق ہو اگر نکاح کیے ہوئے افراد کے درمیان ایک طلاق ہو گئی خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے، اور اس طلاق کے بعد کوئی آپس میں ریکنسلیشن ہو گئی، صلح ہو گئی، یا وہ طلاق ختم اس طرح سے ہوئی کہ عدت کے اندر شوہر نے رجوع نہیں کیا اور دوبارہ نکاح کر لیا ان دونوں نے، اور اس دوسرے نکاح کے بعد دوبارہ طلاق ہوئی، اور دوسرے طلاق کے بعد بھی اسی طرح کی اگر ایک اور کنڈیشن ایجاد ہوتی ہے کہ جدائی ہو گئی، اور جدائی کے بعد یا عدت کے اندر یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح دوبارہ کر لیا، عدت کے اندر رجوع کر لیا، اس ریکنسلیشن یا ضروری نکاح کے بعد تیسری مرتبہ جو ایک ساتھ ملے
آپس میں رہے، تیسری مرتبہ ناہمانگی پیش آئی اور تیسری مرتبہ شوہر نے اگر اسے طلاق دی، اس طلاق کے بعد اس کو کہا جاتا ہے تیسری طلاق کے، جس کے بیچ میں 3 عدد جوڑنا بھی ہے، پہلا نکاح پھر طلاق پھر ریکنسلیشن یا ری نکاح پھر طلاق پھر اسی طرح کا ایک اور مرحلہ اور اس کے بعد طلاق، اس کو 3 طلاقیں کہا جائے گا۔ وإلا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور عدت کا دورانیہ گزر جائے تو ایک ہی طلاق ہی مکمل طلاق ہے، اس کو 3 طلاقیں نہیں کہا جاتا ہمارے یہاں۔ اور 3 طلاقوں کے بعد 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنا ہو، یہ جو میں نے تفصیل سے کہا 3 طلاقوں کے بعد وہ والی 3 طلاقیں جس میں 2 مرتبہ ایک ساتھ ملنا بھی ہے، اگر اب آپس میں دوبارہ چوتھی مرتبہ ملنا چاہتے ہیں تو یہاں پر شخص ایک اور وارد ہوگا بیچ میں جو اس عورت سے نکاح کرے گا اور اپنی مرضی سے طلاق دے گا، ایک ساتھ رہنے کے بعد اپنی مرضی سے جب چاہے گا طلاق دے گا، اور اس طلاق کے بعد جب یہ خاتون جدا ہو جائے گی اور اس مرد اول سے جب وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو کہا جاتا ہے عدالت سے فارغ ہو کر آنے والی اپنے پہلے شوہر سے جس سے 3 مرتبہ طلاق حاصل کر چکی اس سے 4تھی مرتبہ نکاح کرنے آئی ہے یا 4تھی مرتبہ مل کر رہنے کے لیے آئی ہے، یہ طلاق کا سلسلہ ہے۔ اور وہ والی بات کہ آیا صرف طلاق 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 کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا، یقیناً اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ کے نزدیک جو نظریہ آپ نے بیان کیا ہے، قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ رخصتی سے پہلے، ابھی جیسا ہمارے معاشرے میں ہے نا رخصتی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق جاری کر دے، طلاق دے شوہر، تو اس کے لیے پھر عدت کا کیا ہے تصور؟ ہاں، یہ آپ کا اہم سوال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد یعنی رخصتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ جس خاتون سے اس مرد نے نکاح کیا ہے ان دونوں کو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ملتا، مکان وغیرہ کہ جہاں پر وہ اپنا رشتہ ہے ازدواج کو قائم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر خلوت صحیحہ مل گئی، ان دونوں نے قائم نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی ہم اس پر قائم کا حکم لگائیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھے، انہیں موقع ملے اور وہ رشتہ ہے قربت اختیار نہ کریں۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے تو فی الفوری وہ عورت باہر ہو جائے گی، مطلب اس کے لیے پھر عدت کی ضرورت نہیں، عدت کی ضرورت۔ جعفری صاحب آپ اسی سوال کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے ہیں، تو جس وقت بھی اگر چاہے لڑکی خدا لے اپنا حق مہر معاف کر کے یا لڑکا حق مہر آدھا حق مہر، کیونکہ نکاح طرف ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے، لڑکا اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو ہاف حق مہر دے گا، اور ہاف حق مہر دے کر اسے فارغ کرنا چاہتا ہے کسی بھی خاص وجہ سے جو وجہ ان دونوں کے درمیان پیش آئی ہوگی جدائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس وجہ کے بعد اگر یہ لڑکا اسے طلاق دے دیتا ہے، سیغہ بڑھوا دیتا ہے، یہ لڑکی اس کے اگلے دن ہی یا اسی دن اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں عدت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ رخصتی نہیں ہوئی اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مفتی صاحب نکاح فسخ کیا ہوتا ہے؟ نکاح فسخ کیا ہوتا ہے یعنی کہ نکاح فسخ آپ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جس میں نکاح طلاق جسے ہم کہتے ہیں نا، طلاق کے کئی طریقے، ایک طلاق یہ ہے کہ جس میں بغیر اس کے ان کا عقد ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یار یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ نکاح پس اس وقت ہوتا ہے کہ جب خاتون کے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا عیب کہ جس کے باوجود ازدواجی زندگی کے دونوں ایک ساتھ نہیں گزار سکتے، اور ایسا عیب پایا جائے اور اس عیب کو نکاح سے پہلے چھپایا گیا ہو، شوہر سے پہلے چھپایا گیا ہو، اور شوہر کو جب نکاح کے بعد معلوم چلے کہ بیوی میں ایسا عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے وہ نکاح جو پڑھا گیا دونوں کے درمیان تو خود بخود فسخ ہو جاتا ہے، نہ طلاق کی ضرورت ہے، نہ خلا کی ضرورت ہے، نہ طلاق مبارات، نہ طلاق خلا، نہ رجعی، آٹومیٹکلی وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ کل عدم ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نکاح اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ لفظ طلاق استعمال نہ کیا جائے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں نکاح فسخ جو ہے
یہ قاضی کا جو ہے مسئلہ ہے. اگر قاضی ان کے مابین تفریق کر دیتا ہے تو اس کو نکاح فسخ کہا جاتا ہے. لیکن موجودہ جو عدالتیں ہیں ان کی جو بنیاد ہے یہ اس قاضی کے معاملات پر نہیں ہیں جو اسلامی قاضی کا ایک وہ حساب کتاب ہوتا ہے. میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. جی جی. جیسے ہمارے کل ہمارا پروگرام ہوا تھا اسی نکاح کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں لڑکے لڑکیاں آج بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ جہاں والدین کی اجازت کے بغیر جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے, کاغذی کارروائی ہو گئی. تو کل بھی ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کی تھی, لیکن چونکہ آج ہم طلاق کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو طلاق میں یہی ہوتا ہے زیادہ کہ خاتون جا کر کے وہ خلا لے لیتی ہیں. تو عدالتی طور پہ جو خلا لینا یعنی اس کے بعد عقد ختم ہو جاتا ہے, تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو عدالت دیتی ہے خلو, اس میں جب عورت جا کے اپنی اپیل کرتی ہے تو اپیل کرنے کے بعد وہ نوٹس بھیجتے ہیں شوہر کے پاس. اگر شوہر نوٹس ملنے کے بعد عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت میں حاضر ہونے کے بعد وہ اس بات پر ایگری ہوتا ہے کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں, تب ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر یہ طلاق یہ خلو معتبر ہوگا, وگرنہ یہ معتبر نہیں ہوگا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے, خلو کا مطالبہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے, دینا جو ہے وہ مرد ہی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک جب تک وہ مرد جا کر ان پیپروں پر سین نہ کر دے, اپنے دستخط نہ کر دے, اس وقت تک ہمارے ہاں یہ خلا معتبر نہیں ہے. اگر فقط وہ جا کے ڈاکومنٹ سائن کرتا ہے لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا ہے, نہیں, وہ عدالت کے سامنے لکھے ہوئے پر کر دیتا ہے, اور وہ باقاعدہ اس کو عنوان بنا کے لکھا گیا ہے. یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ ہمارے ہاں تحریری طلاق اس صورت میں ہوتی ہے جب اس کو باقاعدہ عنوان بنا کر, یعنی کہ طلاق کا عنوان بنا کر لکھا جائے اور وہ شخص اس کو پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اگر وہ اس پر دستخط کر دیتا ہے, سائن کر دیتا ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی. جعفری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں فقہ تشیع کے اندر جیسا کہ نکاح کے صیغے کے لیے, نکاح کے ایجاد ہونے کے لیے نکاح کے صیغے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے طلاق کے ایجاد ہونے کے لیے, واقع ہونے کے لیے طلاق کے صیغے کی ضرورت ہے, چاہے وہ طلاق خلا ہو لڑکی کی طرف سے تقاضا والی, یا طلاق رجعی ہو لڑکے کی طرف سے تقاضے والی طلاق. ان دونوں صورت میں اگر عدالت میں کوئی بھی ایک ان دونوں میں چلا جاتا ہے, شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں, یا بیوی عدالت میں جا کر جج کے سامنے کہہ دیتی ہے, حکومتی عدالت کیا کہ میں طلاق خلا چاہتی ہوں, تو عدالت اگر اس لڑکے کے پاس لیٹر بھیجتی ہے, چاہے لڑکا پہنچتا ہے چاہے نہیں پہنچتا, اور عدالت اگر طلاق ڈیڈ ایشو کر دیتی ہے, خلا ڈیڈ ایشو کر دیتی ہے, اس خلا ڈیڈ کی قانونی حیثیت 100 ہے. اس خلا ڈیڈ کی جو عدالت حکومتی جاری کرتی ہے اس کی قانونی حیثیت 100 ہے, لیکن شرعی حیثیت 0 ہے. اسی لیے تو ہمارے پاس اس والی عدالت کی طلاق خلا یا طلاق رجعی کو جاری کروا لینے کے بعد کپل ہمارے پاس آتے ہیں کہ طلاق کے صیغے پڑھ دیں آقا صاحب. اچھا, اس لیے کہ طلاق شرعی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور بلکہ آنے والے بعض مومنین یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے صیغے پڑھے جانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. یہ ہماری حکومت کی عدالت کی طلاق, یعنی حکومت کی عدالت کی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نکاح رجسٹرڈ ہوا تھا اب وہ ہم نے عدالت میں ہی کینسل بھی کروا دیا ہے. جو ناظرہ میں یا یو سی میں رجسٹرڈ ہوا تھا, یہ ساری کاغذی کارروائیوں کے تقاضے حکومتی ہیں, وإلا ان کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے. کاغذات کی حیثیت نہیں ہے, ان صیغوں کی حیثیت ہے جو صیغے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے, اور یا صیغے پڑھے جاتے ہیں طلاق کے, ان کی حیثیت ہے. جس کو تعلیم دیا ہے محمد وآل محمد علیہ السلام نے, ائمہ طاہرین علیہ السلام نے, خدا والے تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سائے میں. ٹھیک ہے. اچھا, میں سوالات تو سارے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ایک ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کی وجوہات کے اوپر بھی ہم کچھ بات کریں گے, اور ہم نے کافی وجوہات پہ بات کی ہے, لیکن یہ کہ ایک جو اس وقت میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اور میرے خیال سے آپ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے, کہ ہمارا جو اس وقت میڈیا کے ذریعے سے جو مختلف ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ جعفری صاحب, کہ کیا یہ بھی وجہ نہیں بن رہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے؟ بالکل, میں عرض کروں گا کہ ہم عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اصحاب کرام اور سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام, سیرت انبیاء پر اور ازواج انبیاء اور ازواج ائمہ اور ازواج اصحاب کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ایسے جلیل القدر صحابی حضرات ہیں, صحابیات ہیں, اور آل رسول ہیں, رسول خدا کی آل ہیں,
ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں جن کے سلسلے ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی سیرت پر چلنے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے کہ ان کی سیرت پر چلو گے تو کامیاب زندگی گزارو گے. لیکن آج کا یہ معاشرہ اس افراتفری کے دور کے اندر، جس میں ایک وقت میں ایک کلک پر کئی سارے چینل ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف طرح کی گھروں کے اندر چلنے والی ہندو کلچر کی یا عیسائی کلچر کی، موسٹلی پاکستان میں، ہندوستان بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ہندو کلچر کی وہ سیاستیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر شادی شدہ جوڑا اپنے محارم کو نہیں پہچان رہا ہوتا، اپنے حدود کو نہیں پہچان رہا ہوتا، اور ہندوازم کے کلچر کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے، اور ان عورتوں کی کہ جو دین سے ان کا کوئی تعلق دور کا بھی نہیں ہے، ان کی حکومت کی زیر سایہ چلنے والے، ان کے گھروں کے اندر چلنے والی سیاست کو آج کی ہماری مسلمان مومن عورتیں ان چیزوں کو سیکھ کر کے سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے گھر میں آنے والی بہو بیٹی اسی سیاست کو چلا رہی ہے جس سیاست کو ڈراموں سے سیکھ رہی ہے. تو وہ عورت جو ایک مرتبہ بہو ہے، پھر ایک درجہ آتا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے، اور ایک مرتبہ وہ درجہ آتا ہے کہ وہ ساس بن جاتی ہے، تو وہ سلسلہ وہاں سے اڈاپٹ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر کنڈکٹ ہو رہا ہے. یعنی سیرت وہ والی چل رہی ہے عملی طور پر جو ڈراموں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور نام یہ ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل لے کے آ رہے ہیں. بالکل، بہت شکریہ قبلہ حضرت مولانا محمد رضا جعفری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت بہترین گفتگو فرمائی، آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب اگر آپ اس میں آخری اسی موضوع اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کا جو بے جا استعمال ہے یہ بھی اس کی وجہ بن رہا ہے، چونکہ ہر بندہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے تو بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دے پاتی، شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے، یہ جو فلمیں اور ڈرامے ہیں ان میں جو سبز باغات دکھائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد جب عورت اپنے شوہر سے طلاق لے کے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو ان ڈراموں میں اور فلموں میں جو سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں پھر وہ عورتیں بیچاری کیا ہوتی ہیں، ذلیل ہوتی ہیں. اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پہ یہ کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی بے رخی پر صبر کریں، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی بے رخی پر، بیویاں شوہروں کی بے رخیوں پر. حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اپنے شوہر کی ناچاکی پر صبر کیا اور شوہر نے بیوی کی ناچاکی پر صبر کیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے حصے میں جو بیوی آئی وہ شکل کی اتنی اچھی نہیں تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. احسن طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو، ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرتے ہو، جو تمہاری ناپسند ہے وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو. تو فرمایا گیا کہ وہ اپنی اس بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ شکل و صورت کی اتنی خوبصورت نہیں تھی. ایک دن انہوں نے پوچھ لیا آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ہم شکل و صورت کے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس بزرگ نے جواب دیا ہم تجھ سے نہیں، ہم خالق کی تقدیر سے محبت کرتے ہیں. بیوی کو تقدیر سمجھ کے پیار کریں گے انشاءاللہ طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی نظر میں کیا ہوگی، خدا کی تقدیر ہوگی. تو اپنی تقدیر سے، لکھتے ہیں نا جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، بس اس آسمان کی جو بننے کی بات ہے نا تقدیر سے محبت کرنا شروع کر دیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت اچھی گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے اس پروگرام کو دوسروں تک، اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.